یہ بھی ہسپتال کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدمت خلق کرو اور پیسے فیس سے گھسیٹو، لوگ بیمار ہوں تو ان کا کام بنے، لوگ صحت مند ہوں تو بیچارے کہتے کام ہی کوئی نہیں، کوئی مرتا نہیں، کسی کو نہ شوگر ہے، نہ کسی کو مصیبت ہے، نہ کسی کو کھانسی ہے۔ اب میں کس طرف زیادہ جاتا ہوں، یہ کس طرف زیادہ جاتا ہے، مشغولیت کسی کس میں کیا، وہ سمجھ اس کو کیا مشغولیت، سمجھو یہ وہی ہے۔ اور تم یہ تسبیح خور تو دل کا چور، تسبیح پھیروں، کس کو گھیروں، کس کو پکڑوں، کس کو ماروں، کس کو کوٹوں، اب یہ کام کرتا ہے۔ تو بہرحال آقا کو جس چیز کی محبت سے زیادہ جاتا ہے، تو آقا کے پاس عہدہ نہیں ہے، میں کسی بادشاہ کے در پہ جاتا ہوں، دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اگر کرم جس پر ہو وہ کہہ سکتا ہے، وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر جن کا لگا ہوا ہے تیرے در کے سامنے۔ ہمیں کیا عہدوں سے، حکومتوں سے، ہمیں کیا لینا؟ آقا جی کے پاس عہدہ نہیں ہے، آقا جی سے جڑ جائے، خدا اس کی زبان بن جائے، اس کی ہاتھ بن جائے، جو کہے وہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ خدا رسول کے پاس دل لے کے آئے، دل دے دیں، ایسے آنے سے کیا فائدہ؟ فائدہ نہیں ہے۔ تو جس چیز کی محبت ہے اس طرف زیادہ ہی جاتا ہے، تو اس کے عمل بتاتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہے یا عورت کی محبت ہے یا اقتدار کی محبت ہے، اور سب سے بڑھ کے محبت اگر ہے تو خدا تعالیٰ کی زبان سے قرآن میں اس کو اہمیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں سب چیز سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہوتی ہے، تو خدا سے ہونی چاہیے نا۔ اور خدا کی محبت میں وہ ہر چیز قربان کر دیتے، مال ہو، اولاد ہو، جو کچھ ہے، جیسے نبیوں نے قربان کیا، امام حسن حسین قربان ہوئے نہیں ہوئے، ابراہیم صاحب نے اسماعیل ہم کو قربان کیا، چھوٹے تھے تو جنگل میں چھوڑ آئے تھے ماں کے ساتھ قربانی میں، وہاں مکہ بن گیا، مکہ بن گیا۔ بڑے ہوئے تو چھری رکھ دی، کہا تمہارا پیارا ہے تو پھر قربان کرو ہم پر، ہم پیارے نہیں ہیں، ہم بھی تو پیارے ہیں، اللہ تو بہت پیارا ہے، رکھا چھری اوپر رکھ دی، سبحان اللہ، ادھر سے قربانی شروع ہو گئی، ابھی آگے چھریاں لگائی ہم کو، یہ یادداشت ہے عاشقوں کی، یہ عاشقوں کی یادیں ہیں بکرے پر، لیکن سوچیں گے نہیں، ہم یہی سوچیں گے بکرا ذبح کرنا جلدی ہے، سستا مہنگا ملے یا کیسے ملے، یا کوئی ہم کو بھیجے خوب تکے بنائیں، کباب کھائیں، یہ کھائیں۔ یہ نہیں کہ کباب تکے کے لیے تم کو بکرا نہیں دیا گیا، وہ تو کافروں کو بھی دیا گیا، تمہارے لیے بکرے کی تاریخ قائم ہے، اس کا قصہ بنایا گیا، پھر تم کو بکرا دیا گیا قربانی کے لیے، کہ تم سوچ اس میں کیا قصہ ہے تمہارے لیے، بڑا قصہ ہے اس بکرے کا۔ جب ذبح کر رہے تھے جبریل کو بھیجا اور خدا نے کہا قد صدقت رویا، تم نے سچ کر دیا جو کچھ کہا تھا، عشق محبت خدا میں ابراہیم، ابھی بکرے کو ذبح کرو، یہ تمہاری سنت جاری ہوگی۔ تو کچھ ایسے واقعات ہیں، تو محبتیں ہر چیز کی ہوتی، اولاد کی ہوتی، مال کی ہوتی، تھوڑی بہت ہوتی، ہونی بھی چاہیے، خدا کی نعمت ہے، لیکن خدا سے زیادہ مال، اولاد، جان کی محبت نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے خدا سے زیادہ، کہ نعمتوں سے محبت ہونی چاہیے، کہ خدا نے نعمت دی ہے نا، جو بھی نعمت تمہاری ان کی محبتیں ہونی چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پہ جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آخر کہ اللہ محبت کرتا ہے، یرا اثر نعمت ہی علی عبد ہی، اللہ اپنی نعمت کو بندوں پہ دیکھے، اچھے کھانے ملتے ہیں کھاؤ، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اچھے کپڑے تو بہترین سے بہترین پہنے، اللہ کی نعمت ہے۔ ایسی حدیثیں ہیں، ارشاد کیا کوئی اچھا کپڑا پہنے، اچھا جوتا پہنے اور جمیل اپنے کو رکھے، خوبصورت رکھے، کہا اللہ جمیل یحب اللہ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ محبت سب چیز کی ہونی چاہیے، لیکن خدا کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یا خدا کی محبت اور دوسری محبت کا سامنا ہو جائے، خدا کی محبت پر سب قربان، نبی کی محبت پر سب قربان۔ آقا جی نے کیا کہا؟ اللہ کی محبت کے بعد میری محبت کا غلبہ ہو۔ ماں باپ کی محبت ہونی چاہیے، آپس میں اولاد کی محبت ہونی چاہیے، رشتوں کو نہ توڑو، رشتے رحمان سے مشتق ہیں، رسول اللہ نے کوئی ایسی وضاحت کی ہے اس کی، جو رشتے کو توڑے گا اور رشتے داری کو، خدا اپنی رحمت سے اس کو جدا کرے گا۔
جو رشتے کو جوڑے گا خدا اپنی رحمت سے جوڑے گا، اپنے قرب میں اس کو لائے گا. لیکن خدا کا رشتہ رشتوں سے زیادہ ہونا چاہیے. خدا کے رشتے کا معاملہ، دنیا کا رشتہ، نسب حسب سب ختم. جیسے آپ جہاد کو جاتے ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے. جہاد کو نکلے تو سب رشتے چھوڑ دیے. خدا کی محبت کے تقاضے کا رشتہ، جان بھی دے دی. دیکھا، یعنی خود جب مقابلہ آ جائے، سامنا کسی کا کرایا جائے، اب سامنا تمہارا ہوتا ہے مال کا اور خدا کی محبت کا. ہاں جی. تو کہا ساری امت کا ایمان ایک ابو بکر کا. جب مال وال کا بات ہے، کچھ ہے تو لے آؤ، ضرورت نہیں تھی. آزمائش میں ڈالا آقا جی کہ ان کے امتحان کروں، بتاؤں ان کو کہ ابو بکر کتنی محبت والا ہے. سارا مال، گھر کا مال اٹھا کے لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علامتیں رکھی ہیں اور امتحان رکھے ہیں. خدا کر جو دنیا کا امتحان ہم کو پڑ گیا ہے، اولاد کا، اقتدار کا، یہاں رہنے کا، بڑے بڑے مکانیں بنانے کا، ان چیزوں سے زیادہ توجہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اتفاق سے بن جائے تو اور بات ہے. کیونکہ آقا جی نے کہا جو مکان پہ مکان بناتا ہے پھر زیادہ اوپر جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا عدو اللہ الی اینا، اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے. اللہ کا دشمن کتنے زمین میں جانا، پھر آگے اللہ جہاں رکھے گا تو اپنی جگہ کیسے ہی بنا رہا ہے دنیا میں. بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے ہیں. میں تو بنا لی، میں شاید بچ جاؤں کہ اس میں ذکر اذکار ہوتا ہے. یہ تو اتفاق سے بن گیا، وہی اتفاق سے بن. کیونکہ اب میں باتیں کروں گا، کہیں گے یہ کہتا ہے، یہ خود بھی تو ایسا کیوں کرتا ہے. میں کرتا تو نہیں ہوں، نہ اس کے لیے روتا ہوں، نہ ہنستا ہوں. جی خود ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں. اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہی جگہ بنی اوپر، اور بھی پتہ نہیں چاہتا تو اتنا نہیں، اتنا ہو جاتا ہے. کیونکہ لوگ ذکر اذکار اور آخرت کا ان کو بتانا ہے. وہ جب یہ چیزیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ آخرت والے تو آخرت کے کام کرتے، دنیا سے تو یکسوئی کرتے ہیں. تو یہ کیسے اس نے اتنا کچھ بنا لیا؟ جیسے وزیر اعظم کا گھر ہوتا ہے، وزیر داخلیہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بیٹھا ہوتا ہے اوپر اور اندر. اب میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں نے خود بنایا ہے یا بنوایا گیا ہے یا کیا ہے. یہ خود ہی بن گیا. جو چیز خود ہی بن جائے میں اس میں کیا کروں. نہ میں کماتا ہوں، نہ مجھے کوئی تعلیم ہے اتنی کہ میں ڈگری ہے میں کوئی لگوں، نہ کوئی ہنر ہے. بس تسبیح پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، برکتیں آ جاتی ہیں. واللہ اللہ کی قسم ہے، بس میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، یقین جانا. کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی کمپنیوں سے یہ نہیں ہے ان کا مشروم. میں بیٹھا رہتا ہوں، بس اس سے ہنس لیا، اس سے ہنس لیا، بس تسبیح پڑھو بھائی. تسبیح میں سب کچھ ہے، تسبیح میں سب کچھ ہے. عقیدہ ہے نا، اور درود میں سب کچھ ہے کہ سب کچھ خدا کے پاس ہے. خدا تم کو نہیں دے گا تو تسبیح میں سب کچھ ہے نا. سب کچھ خدا کے پاس ہے تو پھر تسبیح میں سب کچھ ہے. اور دلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ان کا وسیلہ ہو گیا تو تمہارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے، دنیا کے آخرت کے. آقا جی کہتے ہیں موتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کے خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں.